کچھ فرائض میں آسان کر رہا ہوں، ورنہ عموماً نا لوگ کہتے ہیں نماز کی شرطیں، نماز کے مفسدات، نماز کے فرائض. بس آپ ایک ہی ذہن میں رکھیے، کچھ چیزیں نماز سے پہلے فرض ہیں، کچھ نماز کے اندر فرض ہیں، اور کچھ فرض کرنے کے اعتبار سے، کچھ بچنے کے اعتبار سے. میں دوبارہ کہتا ہوں، کچھ چیزیں نماز سے پہلے فرض ہیں، اور کچھ نماز کے اندر کرنا فرض ہیں، اور کچھ نماز میں بچنا فرض. بس جس کو یہ آ جائیں گی اچھی طریقے سے تو انشاءاللہ اس کو یہ مسائل آ جائیں گے. تو اب سب سے پہلے کچھ چیزیں نماز سے پہلے فرض ہیں. 8 چیزیں. جگہ پاک ہو. آپ جس جگہ پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ کیا ہو؟ پاک ہو. آپ کا بدن بھی پاک ہو. کس چیز سے پاک ہو؟ ظاہری گندگی سے بھی اور باطنی نظر نہ آنے والی. آپ نے پڑھ لیا تھا نا طہارت کی قسمیں، ایک نجاست ہے، ایک اجر. آپ کا بدن پاک ہو. اور کیا پاک ہو؟ آپ کے کپڑے پاک ہو. تو پاکی میں 3 باتیں آ گئی: جگہ پاک، بدن پاک، کپڑے پاک. 3 سمجھ میں آ گئی. اگلی بات، چوتھی بات، سطر ڈھکا ہوا ہو. سطر، مرد کا سطر سے مراد کیا ہے؟ ناف سے لے کے گھٹنے تک یہ مرد کا سطر ہے. ناف بھی شامل ہے. یہ ڈھکا ہوا ہونا چاہیے. اگر یہ سطر کھلا رہا اور ایک رکن کے بقدر، ایک رکن آپ نے پڑھ لیا، کتنی مرتبہ سبحان اللہ کہنا؟ 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنا. اتنی دیر تک کھولا رہا. بعض لوگ پینٹ ایسی پہن لیتے ہیں تو، یا اگر کوئی بہت باریک کپڑے تو پھر نماز نہیں ہوگی. سطر ڈھکا ہوا ہو. کتنی ہو گئی؟ 4. سینے کا رخ قبلے کی طرف ہو، اور نماز کا وقت ہو، اور نیت ہو، اور تکبیر تحریمہ ہو. میں دوبارہ کہتا ہوں، کیا پاک ہو؟ جگہ پاک، بدن پاک، جسم پاک. آگے سطر ڈھکا ہوا ہو، سینے کا رخ کیا ہو؟ قبلے کی طرف ہو، نماز کا وقت بھی ہو، اور پھر نیت ہو. اچھا، نیت کو ایک بات آپ سمجھ لیجئے، ہم سے بھی ہوتا ہے، بس اوقات غلطی ہوتی ہے. ابھی اس مرتبہ میں تراویح پڑھا رہا تھا تو میں نے وطر شروع کر دی. میں نے یوں کر دیا اللہ اکبر. پھر میں نے ان کو کہا بھائی نماز توڑیں، دوبارہ کریں. کیوں کیا میں نے؟ سمجھے. نیت کس کو کہتے ہیں؟ نیت کا مطلب یہ ہوتا ہے، اگر اسی وقت کوئی آدمی آپ سے پوچھے کیا پڑھ رہے ہو، آپ فوراً، آپ کا دماغ حاضر ہو، آپ بتا سکے میں ظہر پڑھ رہا ہوں. بعض اوقات انسان بس سوچے کہیں اور ہوتی ہیں، بس ایک روٹین کے اعتبار سے آیا اور یوں کیا، اس کا ذہن میں، دماغ میں حاضر نہیں ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں. اس کی نماز نہیں ہوگی. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ کہ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوں تو اپنی دماغ کو حاضر کریں، میں کیا پڑھ رہا ہوں؟ ظہر پڑھ رہا ہوں. اتنا کم سے کم آپ کو دماغ حاضر ہونا چاہیے. اگر اتنا دماغ بھی حاضر نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کی نیت نہیں ہے، آپ کی نماز نہیں ہو. اچھا، تکبیر تحریمہ، وہ جو پہلی تکبیر کہتے ہیں، یہ فرض ہے. اب یہ 8 چیزیں آپ دوہرا لیجیے. نماز کے 8 فرائض کہہ لیں آپ، اس کو شرائط کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، فرض کہہ لیں، آسان ہو جائے گا. اس کو آپ دوہرائیں نماز سے پہلے. اب آ جائیے. تو عموماً یہ والے جو فرائض ہیں یہ تو سب کرتے ہی ہیں: جگہ پاک، جسم پاک، بدن پاک، قبلہ رخ. ٹھیک ہے. اب کچھ نماز کے اندر کے فرائض ہیں: قیام، قرات، رکوع، 2 سجدے، اور آخری قاعدے میں تشہد کی مقدار بیٹھنا. قیام، جو ہم کھڑا ہوتے ہیں نا نماز میں، یہ قیام کیا ہے؟ فرض ہے. کون سی نماز میں فرض ہے؟ فرض نماز میں فرض ہے. فرض نماز میں فرض ہے. اگر فرض بلا وجہ کوئی بیٹھ کے پڑھے گا تو ہو جائیں گے؟ نہیں ہوں گے. کیوں نہیں ہوں گے؟ آپ کہیں گے دوبارہ پڑھو. کیوں؟ آپ کا فرض چھوٹ گیا. لیکن نفل کوئی بیٹھ کے پڑھنا چاہے وہ ہو جائے گا. تو فرض نمازوں میں یہ قیام کیا ہے؟ واجب میں بھی فرض ہے. وتر کی نماز بیٹھ کے ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی. باقی سنتیں، فجر کی سنتوں کے علاوہ جو سنتیں ہیں وہ ہو سکتی ہیں، نفل ہو سکتی، لیکن ثواب آدھا ہو جاتا ہے. انسان جب بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے بغیر عذر کے، نفل ہے،
بس اس کا دل نہیں چاہ رہا کھڑے ہو کے پڑھنے کا، بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، تو اس کا ثواب کیا ہو جائے گا؟ آدھا ہو جائے گا۔ قرأت نماز میں فرض ہے۔ اگر کوئی آدمی کھڑا تو ہو گیا، اس نے کچھ بھی نہیں پڑھا، تو آپ کیا کہیں گے؟ دوبارہ پڑھو۔ اچھا، اس کے بعد رکوع نماز میں فرض ہے، سجدہ نماز میں فرض ہے۔ اچھا، آخری جو 4 رکعت والی نماز میں آپ 2 مرتبہ بیٹھتے ہیں، یہ جو بیٹھتے ہیں اس کو قاعدہ کہتے ہیں۔ تو پہلا والا جو قاعدہ ہے وہ تو فرض نہیں ہے، لیکن آخری قاعدہ کیا ہے؟ فرض ہے۔ تو اور اس میں کتنی دیر بیٹھنا فرض ہے؟ تشہد کے بقدر بیٹھنا فرض ہے۔ یہ فرائض ہے۔ جن چیزوں سے نماز میں بچنا ضروری ہے، نماز میں بولنا یا بلا ضرورت آواز نکالنا جو 2 یا زائد حرفوں پر مشتمل ہو، چاہے بھول کر ہو، غلطی سے ہو، لائن میں ہو۔ یہ جو تراویح ہے نا، بعض اوقات اس میں پیچھے بچے سن رہے ہوتے ہیں، تو کسی نے غلطی کی ہے، انہوں نے کیا کہہ دیا؟ بچے کئی مرتبہ ایسا بچے اس طریقے سے، تو اس طریقے کی کوئی آواز انسان سے نکل گئی نماز میں، یا بول لیا یا بات کر لی، تو نماز کیا ہو جائے گی؟ اس سے بچنا ضروری ہے، یہ فرض ہے۔ قرأت میں غور کریے گا، قرأت میں ایسی غلطی کرنا جس سے معنی بدل جائے، دیکھیں اتنا علم ضروری ہے۔ قرأت میں ایسی غلطی کرنا جس سے معنی بالکل الٹا ہو جائے، جنتیوں کو جہنم میں پہنچا دیا، جہنمیوں کو جنت میں پہنچا دیا۔ اور جو خاص طور سے تلاوت میں بسا اوقات ایسا ہو جاتا ہے، زبان سے کچھ نہ کچھ کا کچھ نکل جاتا ہے۔ کیا ہو گیا تھا ہمارے یہاں ابھی تراویح میں؟ فعفا و اصلح فاجرہ کی جگہ پڑھ لیا عصا و اصلح۔ عفا کا معنی معاف کرنا، عصا کے معنی نافرمانی کرنا۔ سمجھ لیں آپ؟ تو قرآن میں ایسی کوئی غلطی ہو گئی تو اس سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اچھا، یہ ایک اہم بات سمجھیے گا، دیکھیں بہت سو کو نہیں پتا، ایسا عمل کثیر کرنا جو نہ نماز کے اعمال میں سے ہو نہ نماز کی اصلاح کے لیے ہو۔ یہ جو بہت زیادہ حرکت دے رہے ہوتے ہیں نا، کھجا رہے ہیں، موبائل نکال رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں، تو اس سے بھی نماز ٹوٹ جاتی، نماز نہیں ہوتی۔ علماء کہتے ہیں کہ ایک مثلا رکوع میں آپ گئے، 3 مرتبہ آپ نے ایسے کر لیا، 3 مرتبہ۔ اب اس کو کہتے ہیں عمل کثیر آپ نے کر لیا، آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، آپ نے یہ تو ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ عمل کثیر۔ عمل کثیر سے نماز ٹوٹ جاتی۔ تو بھائیوں، ہمیں مرنے سے پہلے یہ بھی سیکھنا ہے، ہمیں اللہ کے آگے کھڑا ہونا آ جائے۔ اچھا، تو عمل کثیر، یہ والی غلطی بہت لوگ کر رہے ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا، اور عام لوگوں کو تو ہم کچھ کہہ نہیں سکتے۔ اگر ہمارا کوئی بچہ مدرسے کا برابر میں کھڑے ہو جائے، اب تو الحمدللہ نہیں ہوتا، ایک زمانہ تھا کہ میں کئی مرتبہ ان کو کہتا جاؤ بھائی تم جا کے دوبارہ نماز پڑھو۔ اب تو اللہ کا فضل ہے کہ بچے ایسا نہیں کرتے اور اچھی نماز پڑھتے ہیں۔ ایک زمانے میں کئی مرتبہ بچوں کو کہنا، یہ تم کبھی کھجا رہے ہو، کبھی یوں کر رہے ہو، کبھی یوں کر رہے ہو، تمہاری نماز ہی نہیں ہوئی، جاؤ پیچھے جا کے دوبارہ نماز پڑھو۔ تو اپنے گھر والوں کو بھی سکھائیے، یہ بتائیے، دیکھیں ایسا نہ ہو کل وہی بات ہے، ہم سمجھے کہ ہم 5 وقت کا نمازی بن کے اللہ کی دربار میں حاضر ہوں، اور ہمیں دین نہ سیکھنے کی وجہ سے ہماری نمازیں ہی نہ ہو رہی ہوں۔ نمبر 4، کھانا پینا۔ بعض اوقات منہ میں کوئی چیز پھنسی ہوئی ہے، نماز شروع کر دی، اچھی خاصی ہے، چنے کی مقدار کے برابر، اور نماز میں اس کو کیا کر لیا؟ نگل لیا، تو یہ یوں سمجھا جائے گا کہ نماز میں کھا لیا، پی لیا، اس سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔
اچھا، چلیں آپ یہ یاد کر لیں. کتنی باتیں ہو گئیں؟ نماز کے اندر کون سی چیزیں کرنا فرض ہیں؟ بولیں. قیام، قرات، رکوع، سجدہ، اور آخری قاعدے میں التحیات کے بقدر بیٹھنا. اور کون سی چیزوں سے بچنا فرض ہے؟ بولنا، 2 حرف ظاہر ہو جائیں، اور عمل کثیر، اور کھانا پینا، اور قرات میں ایسی غلطی کرنا جس سے معنی بدل جائے. اچھا، پھر نماز میں کچھ چیزیں واجب ہیں. آپ کیسا کریں؟ اس کو دہرا لیں، پھر واجب اکٹھے دہرا لیں. اس کو دہرا آ جائیے. نماز کے واجبات زیادہ ہیں، اور آپ کو پتہ ہے واجب الگ سے جاننا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ فرض چھوڑنے سے نماز نہیں ہوتی. اور اگر آپ سے نماز میں کوئی واجب رہ گیا تو آپ کیا کر لیں؟ آخر میں 2 سجدے کر لیں. سمجھ لیں؟ فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں اور باقی نمازوں کی تمام رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھنا. فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں اور باقی نمازوں کی سنتوں میں، نفلوں میں، اور امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنا. سمجھ گئے؟ دیکھیے میری ایک بات سمجھیے، میں نے اس دن بھی آپ کو سمجھایا تھا، ہماری لا علمی کی وجہ سے کوئی بھی ہمیں جو ہے نا دھوکہ دے دیتا ہے. اب آپ کے پاس آئیں گے، ایک حدیث دکھائیں گے، دیکھو بخاری میں لکھا ہوا ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، جب تک سورہ فاتحہ نہ پڑھو نماز ہی نہیں ہوتی. اب آپ نے کبھی سیکھا ہی نہیں. یاد رکھیے یہ سب حدیثیں دکھانے والے ایک حدیث دکھاتے ہیں، دوسری بہت ساری حدیثیں وہ نہیں دکھاتے. آپ بس سب سے آسان بات یہ آئیں گے آپ کو رفع یدین کی حدیثیں دکھائیں گے، تو حضور کی وہ حدیثیں جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ رفع یدین شروع میں تھا، یہ حضور کی. اس لیے میں آپ کو عجیب بات بتاؤں، بہت غور سے میری بات سمجھیے گا. دیکھیے نماز میں نا بہت تبدیلیاں آئی ہیں، نماز میں بہت تبدیلیاں آئی ہیں حضور کے دور میں. پہلے نماز ہوتی تھی، نماز میں بات چیت بھی ہو جاتی تھی، بھائی کتنی رکعتیں ہوئی ہیں، بھائی کون سی رکعت چل رہی ہے، سلام جواب بھی ہو جاتا تھا. پہلے نماز میں ہوتا تھا، پہلے نماز میں رفع یدین بھی تھا. آہستہ آہستہ تبدیلیاں آتی رہی. اور میری ایک بات اور سمجھیے، دیکھیے ہم جو دین لیتے ہیں نا وہ لیتے ہیں خلفائے راشدین سے، کیونکہ وہ حضور کے ساتھ چپکے رہے. جتنا حضور کی باتوں کو انہوں نے سمجھا اوروں نے نہیں سمجھا. اور ہمیں حکم بھی ہے علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین. جو لوگ خلفاء راشدین کو چھوڑتے ہیں نا، تراوی میں چھوڑ دیا ایک طبقے نے، 8 لو 8 20 مت پڑھو، تو حضرت عمر کو تو نعوذ باللہ سمجھ نہیں آیا. آپ کو سمجھ میں آ گئی حدیث، حضرت عمر کو سمجھ نہیں آئی. سوچنے کی بات ہے یار، کس نے 20 پڑھائی ہیں؟ آپ اس سے پوچھو حضرت عمر نے کتنی پڑھائی؟ 20 پڑھائی. سہارے صاحب ارے صدیوں تک 20 ہوتی رہی، انگریز کے آنے سے پہلے تھی نہیں 8. کیا چھوڑا؟ خلفائے راشدین کو چھوڑا. اس لیے آپ یاد رکھیے ہم صرف حدیث کو نہیں لیں گے، ہم یہ دیکھیں گے اس حدیث کو خلفاء نے کیسے سمجھا ہے، مسئلہ حل ہو جائے گا. اب کیا کریں گے؟ دیکھو حضور کی حدیث ہے سورہ فاتحہ پڑھو امام کے پیچھے ورنہ نماز نہیں ہوتی. تو میری بات سمجھیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مختلف علاقوں سے صحابہ آتے تھے، انہوں نے حضور کو کوئی عمل کرتے ہوئے دیکھا اور چلے گئے. مثلا ایک صحابی یمن سے آئے، کچھ دن حضور کے پاس ٹھہرے، انہوں نے حضور کو کوئی عمل کرتے ہوئے دیکھا، پھر وہ یمن چلے گئے.
اب آپ مجھے بتائیے وہ یمن جا کے کون سا دین سکھائیں گے؟ جو کرتے ہوئے دیکھا نا. لیکن ہوا کیا؟ چند عرصے کے بعد وہ عمل منسوخ ہو گیا، اس میں تبدیلی آ گئی. تو جو قریب کے صحابہ تھے، خلفائے راشدین وغیرہ، وہ تو حضور کی ہر وقت صحبت کے تھے، ان کو تو پتا چل گیا کہ پہلے یہ عمل تھا، اب یہ منسوخ ہو گیا، اب یہ عمل ہے. لیکن وہ جو یمن چلے گئے ان کو پتا ہے؟ حضور ان کو کوئی موبائل سے میسج کر سکتے ہیں یا ریڈیو پہ کوئی اعلان کر سکتے ہیں کہ میرے صحابی میرا وہ عمل منسوخ ہو گیا ہے، اب تم وہ نہیں کرنا؟ کر سکتے ہیں؟ وہ تو ساری لوگوں کو وہی حدیث بتائیں گے. اس لیے حضور کو یہ بات پہلے سے پتا تھی کہ میری حدیثیں مختلف ہوں گی اور لوگ چکرا جائیں گے. تو حضور نے یہ نہیں کہا میری حدیثوں پہ عمل کرنا، کیا کہا؟ علیکم بسنتی، میری سنت پہ عمل کرنا. اور سنت کس کو کہتے ہیں؟ سنت اس عمل کو کہتے ہیں جو مسلسل کیا گیا ہو. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ سنت اس عمل کو کہتے ہیں. رفع یدین مسلسل نہیں کیا گیا. اس وجہ سے میں آج آپ کوئی حدیث کی کتاب اٹھائیں تو محدثین نے اس میں 2 عنوان قائم کیے ہوں گے. پہلا عنوان قائم کیا ہوگا رفع یدین کا، اسی کے بعد دوسرا باب اور عنوان قائم کیا ہوگا رفع یدین نہ کرنے کا، کہ بتا دیا کہ وہ پہلا عمل ہے اور یہ حضور کی زندگی کے بعد کا عمل ہے. اب ہم نے دین سیکھا نہیں ہوتا، کوئی آ کے ہمیں یک طرفہ ایک حدیث دکھاتا ہے، یہ دیکھو بخاری کی حدیث ہے، تم امام ابو حنیفہ کو مانو گے یا تم اس حدیث کو مانو گے؟ اب مسلمان ہے، مسلمان گھبرا جاتا ہے، اس کے پاس دین ہے ہی نہیں. ہم ان سے کہیں گے یہ بتاؤ جی الحمدللہ بھائی دوسری حدیثیں بھی تو ہیں، وہ کیوں چھپا رہے ہو؟ وہ لے کے آؤ. مثلا یہی حدیث لے لیں آپ، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. تو ایک روایت میں اگر یہ ہے تو دوسری روایت میں یوں بھی ہے فصاعدن، سورہ فاتحہ کے بعد مزید کچھ سورہ فاتحہ بھی پڑھو، مزید کچھ بھی پڑھو تو نماز نہیں ہوتی. سمجھ رہے میری بات؟ اچھا اب آپ مجھے ایک بات بتائیے، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی نا، اب یہ آپ کو دکھائیں گے، اب آپ پریشان ہو جائیں گے. تو بھائی یہ یک طرفہ حدیثیں دکھاتے ہیں، حدیثیں اور بھی ہیں. پھر ہم صرف حدیث نہیں دیکھیں گے، ہم کیا دیکھیں گے؟ حضور کی سنت دیکھیں گے. ہے تو مذاق کی بات، دیکھیے حدیث اور سنت کا فرق میں آپ کو سمجھاؤں. حدیث اور سنت کا فرق ہے. سنت حضور کے اس معمول کو کہتے ہیں جس پہ چلنے کا مطالبہ ہے. حضور آپ نے روزہ رکھا ہے نا، حدیثوں میں آپ کو یہ ملے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں اپنی ازواج مطہرات کا بوسہ بھی لیا ہے. سمجھ رہے میری بات؟ اچھا کبھی آپ کو روزہ رکھنے کے بعد خیال آیا آج تو میرے روزے میں ایک سنت پوری نہیں ہوئی؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ آج تو میرا روزہ خلاف سنت ہو گیا، میں جاؤں جا کے بوسہ لے کے آؤں، پھر میرا روزہ جو ہے نا وہ سنت کے مطابق ہو. ارے بھائی حدیث ہے، اب بتاؤ کیا کہو گے؟ آپ کو بخاری کی روایت ملے گی اللہ کے نبی نے کھڑے ہو کے بھی پیشاب کیا، حدیث ہے. اب کریں آپ، جو بیٹھا ہوا پیشاب کر رہا اس کو لات مار کے کھڑا کر دے، تم خلاف سنت پیشاب کر رہے ہو، کھڑے ہو کے کرو، حضور نے کھڑے ہو کے کیا ہے. حدیث ہے اور پکی ٹھکی حدیث ہے، بخاری کی حدیث. او بھائی وہ مجبوری تھی، کوئی پیر میں کوئی تکلیف تھی یا وہ جگہ ایسی تھی، اب یہ کون سمجھے گا؟ سمجھ رہے میری بات؟ تو اگر حدیث ہے، اب آپ کو کوئی بھی ایک حدیث دکھاتا ہے آپ گڑبڑا جاتے ہیں. تو حدیث نہیں، ہم اہل السنت ہیں. دیکھیں آپ، ہم کون ہیں؟ اہل السنت والجماعہ، ہم سنت پہ چلنے والے لوگ ہیں. حضور کے دائمی معمولات جس پہ ساری زندگی حضور چلے ہیں، اور جس کا حضور نے ہمیں کہا تھا علیکم بسنتی، یہ نہیں کہا تھا علیکم بحدیثی. حدیث تو منسوخ بھی ہوتی ہے. حضور نے یہ نہیں کہا تھا میری حدیثوں پہ چلنا، حدیثیں تو مختلف ہیں.
میری زندگی کا جو دائمی معمول ہو اس کے مطابق چلنا، اور جو میرے خلفائے راشدین کی سنتیں ہوں اس پہ چلنا. یہ ہمیں سمجھ میں آ جائے، ہمارے مسئلے حل ہو جائے. اب کوئی بھی آئے گا، بخاری میں حدیث ہے حضور نے 8 رکعت تراویح پڑھی، دھوکہ دے جائے گا آپ کو. حالانکہ آپ صرف اتنا سوچیں کہ صحابہ کو یہ تو پتا تھا حضور نے کتنی رکعت تراویح پڑھی، کتنی راتیں تراویح پڑھی. صحابہ کو یہ نہیں پتا تھا کہ کتنی رکعت پڑھی. دوبارہ بول رہا ہوں، صحابہ کو یہ تو پتا تھا کتنی راتیں پڑھی. اصل میری بات سمجھے، حدیثوں میں آپ تلاش کریں گے صرف اتنا ملے گا 3 دن حضور نے تراویح پڑھی ہے، اس کے بعد حضور اندر چلے گئے، کہیں فرض نہ ہو جائے. تو جو لوگ آپ سے کہتے ہیں 8 پڑھو، وہ 20 کیوں پڑھتے ہیں؟ ان سے بولیں حضور نے تو 3 دن پڑھی تھی، تو آپ 3 دن پڑھیں. پھر حضور نے کہاں پڑھی تھی؟ گھر میں پڑھی تھی، آپ مسجدوں میں کیوں پڑھ رہے ہیں؟ سنیں میری بات سب. حضور نے 3 دن پڑھی تھی، آپ تو 20 دن، آپ تو پورے مہینے پڑھتے ہیں. اچھا حضور نے کہاں پڑھی تھی؟ گھر میں پڑھی تھی، آپ مسجد میں پڑھ رہے ہیں. تو ان کے پاس سوائے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ صحابہ نے تو 20 دن پڑھی تھی. تو میں نے کہا تو ہم یہ کہہ رہے ہیں صحابہ کو یہ تو پتا تھا کہ حضور نے کتنی راتیں تراویح پڑھی ہیں، یعنی پوری. ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ کتنی رکعتیں پڑھی ہیں. آدھی چیز میں حضور کا کہہ کے وہ لے لیا، آدھی میں صحابہ کو لے لیا، جہاں چاہے صحابہ کو پیچھے کر دیا. خود سوچنے کی بات ہے. وہ کسی نے کہا نا کہ کسی نے کہا کہ جی وہ تراویح کی رکعتیں کتنی تھیں، تو کہا کہ اس کی کوئی روایت نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس نہیں ہے. تو کیا حضرت عمر کے پاس بھی نہیں تھی؟ حضرت عمر کیا بدعت کرتے رہے؟ سوچنے کی بات. حضرت عمر بدعت کرتے رہے، نعوذ باللہ. تو اگر آپ صحابہ کو چھوڑیں گے، آپ اپنی اور حدیثوں کے اوپر آئیں گے، آپ اپنی من مانی تشریح پہ آئیں گے. آپ بیچ میں سے خلفائے راشدین کو نکال دیں گے. خلفائے راشدین ساری زندگی حضور کے ساتھ رہے، تو ان کو پتا تھا کون سی حدیث پہلے کی ہے، کون سی بات کی ہے، کون سی وقتی ہے، کون سی دائمی ہے، کون سی کسی خاص فرد کی سے متعلق ہے، کس کا تعلق عمومی ہے. ایک آدمی جس نے صرف وقتی دیکھا اور جا کے یمن چلا گیا، اس کو نہیں پتا. سمجھ گئے آپ لوگ؟ تو فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں اور باقی نمازوں کی تمام رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھنا، اور امام کے پیچھے نہیں پڑھنا. اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ آپ کو اگر دکھائیں گے حدیثیں، آپ فکر نہ کریں، آپ کہیں ہم سنت پہ چلتے ہیں، حضور کی اس ادا پہ چلتے ہیں جو حضور کی ہمیشہ کی. اور وہ آپ کو یک طرفہ، میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ جو عمل کر رہے ہیں ماشاءاللہ، اگر آپ کو اس کی حدیثیں چاہیے، آپ وقت نکالیے. 45 جلدوں کے اندر کتابیں موجود ہیں، ہر عمل کی حدیثیں موجود ہیں. آپ پریشان کیوں ہیں؟ ابھی میں نے آپ کو بتایا کویت کی حکومت نے کام کرایا، الموسوعہ الفقہیہ الکویتیہ، 45 جلدوں، اس کا اردو میں بھی ترجمہ ہو گیا. 45 جلدیں. ایک آپ جو اعمال کر رہے ہیں، ایک عمل اس کی دلیل، ایک عمل اس کی دلیل، 45 جلدیں. اچھا، سورہ فاتحہ کو سورت سے پہلے پڑھنا، سورہ فاتحہ کو سورت سے پہلے پڑھنا، اور فرائض کی پہلی 2 رکعتوں میں صرف ایک بار پڑھنا. فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں اور باقی نمازوں کی تمام رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی چھوٹی سورت پڑھنا یا 3 آیتیں پڑھنا. یہ 3 باتیں یاد ہوئیں آپ کو؟ واجبات کیا ہیں بتائیے؟ سورہ فاتحہ پڑھنا، سورہ فاتحہ کو سورت سے پہلے پڑھنا، اور سورہ فاتحہ کے بعد کوئی کچھ نہ کچھ پڑھنا. میری بات سمجھ گئے؟ فاتحہ پڑھو، فاتحہ کو سورت سے پہلے پڑھو 2، اور فاتحہ کے بعد کوئی نہ کوئی سورت پڑھو یا کوئی 3 آیتیں پڑھو. اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایک آدمی نے صرف سورہ فاتحہ پڑھی، بھول کے رکوع میں چلا گیا، نماز ہو گئی؟ آپ نے، میں پوچھ رہا ہوں، نماز ہو گئی؟ نماز لوٹانی تو نہیں پڑے گی نا؟ کیوں؟ فرض چھوڑا یا واجب چھوڑا؟
قرت تو کر لی نا، قرت فرض تھی، وہ سورہ فاتحہ بھی قرت ہے، قرآن پڑھنا فرض تھا نا، وہ تو سورہ فاتحہ میں آ گیا، لیکن خاص کوئی سورت پڑھنا وہ کیا ہے؟ واجب ہے. اگر وہ بھول گیا ہے تو اس کے لیے کیا کر لے؟ وہ کر لے. اچھا، اگر کوئی آدمی اکیلے نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ آہستہ قرات کرے. قاعدہ اولا 4 رکعت والی میں جو پہلی مرتبہ بیٹھتے ہیں اس میں تشہد کے بقدر بیٹھنا، یہ کیا ہے؟ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ 4 رکعت آپ پڑھ رہے تھے، بیچ میں سے وہ قاعدہ آپ بھول گئے، اب آپ کیا کریں گے؟ نماز لوٹائیں گے؟ کیا کریں گے؟ کیوں؟ اور اگر آپ آخری والا بھول گئے؟ اچھا چلے میں تراویح سے ایک سوال آپ کو کرتا ہوں، دیکھیں اس سے مسائل آپ کو یاد ہو جائیں گے. کوئی شخص تراویح پڑھا رہا ہے، اچھا وہ 2 رکعت کے بعد بیٹھنے کے بجائے غلطی سے کھڑا ہو گیا، ٹھیک ہے، اور پھر کھڑے ہو کے اس کو خیال آیا 1 رکعت اس نے پڑھ دی، پھر مزید 1 رکعت پڑھ دی، اور کتنی ہو گئی؟ 4. اس کے بعد وہ بیٹھا اور اتحیات میں بیٹھا، اس نے سلام پھیر دیا، اس کی ہوئی نہیں ہوئی؟ نماز ہو گئی؟ اب آپ کو جو میں نے اصول بتائے آپ کو سمجھ نہیں آیا. سجدہ سہو سے ہو جائے گی؟ ارے بھائی ہم نے آپ کو بتایا کہ اگر جو آخری قاعدہ ہے وہ فرض ہے تو 2 رکعت والوں میں آخری وہی فرض ہے نا، وہ تو چھوٹ ہی گیا. 2 رکعت تراویح میں تو ایک ہی قاعدہ ہے نا، تو وہ فرض ہے یا واجب؟ چلے اب مجھے یہ بتائیے، تراویح کی 2 رکعتوں میں جو بیٹھتے ہیں آپ، وہ فرض ہے یا واجب؟ فرض ہے. تو فرض چھوٹ گیا تو پھر آپ سجدہ سہو سے کیسے کہہ رہے ہیں نماز صحیح ہوگی؟ عجیب بات ہے، یہ آدمی کی بعد والی 2 ہو جائیں گی، پہلی 2 نہیں ہوں گے. کیوں؟ کہ بعد والی میں تو اس نے کیا کر لیا، لہذا کیا کرنا ہوگا؟ پہلی 2 میں جتنا قرآن پڑھا تھا وہ لوٹانا ہوگا، اور بعد والی میں جتنا پڑھا تھا وہ لوٹانا نہیں. سمجھ میں آیا؟ پہلی والے کرو. آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ سجدہ سہو سے صحیح ہو جائے گی. اب سمجھے آپ لوگ، قاعدہ فرض تھا نا، وہ تو ہوا نہیں. وہ تو 4 رکعت والیوں میں جو پہلا قاعدہ ہوتا ہے وہ واجب ہوتا ہے، 2 رکعت والیوں میں تو وہی آخری ہے، وہی فرض ہے، 4 رکعت والیوں میں آخری والا فرض ہے. اب آگے سمجھ. اچھا، قرات رکوع سجدے میں ترتیب کرنا. اگر کسی نے قرات سے پہلے رکوع کر لیا پھر دوبارہ کھڑے ہو کے قرات کر لی تو سجدہ سہو کرنا پڑے گا. ترتیب کا خیال نہیں کیا. تعدیل ارکان، دیکھیں یہ والا بھی بہت سارے لوگ واجب چھوڑ دیتے ہیں، یعنی نماز کے ارکان کو اطمینان سے ادا کرنا. خاص طور سے بے اطمینانی کہاں ہوتی ہے؟ قومے میں اور 2 سجدوں کے درمیان میں. جب ہم رکوع سے اٹھتے ہیں جلدی سے چلے جاتے ہیں، بھائی نماز کا واجب چھوٹ جائے گا. ادھر توجہ کریں، باتیں نہیں کریں. اگر ہم رکوع سے ایک دم اٹھے اور پھر فوراً چلے گئے تو آپ سے گزارش کروں گا رکوع سے اٹھنے کے بعد اتنی دیر ٹھہرا کریں کہ آپ کا پورا جسم ٹھہر جائے، اور 2 سجدوں سے جب آپ سجدے سے یوں اٹھیں تو آپ کے جسم میں اگر حرکت ہے تو یہ حرکت سکون سے بدل جائے، پھر آپ سجدہ کریں. بہت سارا مجمع اس کا خیال نہیں کرتا. یہ واجب ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ تعدیل ارکان. رکوع سجدے والی نماز میں دونوں طرف سلام پھیرنا. یہ سلام پھیرنا کیا ہے؟ کوئی آدمی اتحیات پڑھنے کے بعد ایک دم اٹھ کے چلا جائے تو نماز ہو جائے گی. سلام پھیرنا کیا ہے؟ واجب ہے. سجدہ سہو کرنا، چلیں یہ بس یہ واجب ہے. باقی اماموں کے ساتھ جو خاص ہے اس کو چھوڑ دیتے. میں ایک مرتبہ دہراتا ہوں، اس کو آپ دہرا لیں. سورہ فاتحہ پڑھنا، سورہ فاتحہ کو سورت سے پہلے پڑھنا، اور سورہ فاتحہ کے بعد کوئی نہ کوئی سورت پڑھنا یا 3 آیتیں پڑھنا. اور قاعدہ اولا میں تشہد کے بقدر بیٹھنا. پہلا جو قاعدہ ہوتا ہے اس میں تشہد کے بقدر بیٹھنا،
اور دونوں قاعدوں میں ایک بات رہ گئی تھی، دونوں قاعدوں میں تشہد پڑھنا یہ واجب ہے. اب دیکھیں نا، 3 چیزیں ہیں، 2 قاعدے ہیں، 2 تشہد ہیں، ایسا ہی ہو. اب آپ مجھے بتائیے اس میں سے دونوں قاعدے فرض ہیں، ایک قاعدہ فرض ہے. اچھا، دونوں تشہد فرض ہیں، تشہد واجب ہے. تشہد پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے. اور تشہد کی مقدار، جتنی دیر میں تشہد پڑھا جاتا ہے اتنی مقدار میں آخری قاعدے میں بیٹھنا، یہ کیا ہے؟ یہ فرض. اب اور قرات اور رکوع میں ترتیب رکھنا اور تعدیل ارکان اور رکوع سجدے والی نماز میں سلام پھیرنا، بس یہ واجبات دہرانا. دیکھیے یہ تو صرف آپ ہر شخص جو نماز پڑھتا ہے اس کے متعلق میں نے بتایا. پھر آپ کو امام کے متعلق مسائل بھی آنے چاہیے. خصوصی نماز کے واجبات الگ ہیں. اگر وتر کی نماز پڑھ رہے ہیں تو اس میں ایک واجب ہے دعائے قنوت پڑھنا. عید کی نماز آپ پڑھ رہے ہیں تو اس میں کیا واجب ہے؟ وہ جو زائد تکبیریں کہتے ہیں وہ واجب ہے. اچھا یہ تھا. آپ ایسا کیجئے گا، میں نے ان کو وقار کو بھی دیے ہیں، آپ اگر ان مسائل کو اچھی طرح سمجھنا چاہتے ہیں ساری زندگی کے لیے تو آپ ان کو، میں نے گوگل پہ کچھ سوالات دیے ہیں اور وہ ایسے ہیں کہ آپ اس کو حل کریں گے نا تو اگر کوئی غلط ہے تو خود ہی جواب بھی آ جائے گا، اور انشاءاللہ اس کو 2-3 مرتبہ آپ حل کر لیں، آپ کو یہ مسائل ساری زندگی کے لیے اچھی طریقے سے یاد ہو جائیں گے. تو ابھی فارغ ہونے کے بعد نا آپ ان میں سے جو ان کے امیر ہیں نا ان کو دے دیے گا، ٹھیک ہے؟ وہ چل رہے ہیں سارے 3 ہیں نا، 3 لیول ہیں فہم نماز اور اس کے اندر یہ ساری چیزیں آ گئیں. تو یہ امیر جتنے ذمہ دار ہیں ان سے گزارش یہ ہے کہ یہ کروا لیے گا تو انشاءاللہ آپ کو ساری زندگی کے لیے آ جائیں گے.